بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الف لام را کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت محکم کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات بینات، ثم پھر فصلت کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، ملتن اس ذات کی طرف سے، حکیمن جو حکمت والا ہے، خبیرن خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ ہود کا آغاز الف لام را کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے کاٹ کاٹ کر جدا جدا پڑھا جاتا ہے۔ الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ اور را کو علیحدہ۔ ان حروف کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں کہ وہ کفار کے جنہوں نے قرآن کے اوپر بڑے اعتراضات کیے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں، یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ الف لام میم، الف لام را، اس کے اندر بے معنی الفاظ ہیں۔ گویا کہ ان کفار کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ان کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں۔ اس کے حقیقت میں کیا معنی ہے؟ مفسرین حضرات ذیل میں یہ نکتہ لکھ لیتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد کیا ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ کتاب احکمت، یہ قرآن مجید عظیم الشان ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات مضبوط کی گئی ہیں، اس کی آیات پختہ کی گئی ہیں۔ محکم سے مراد وہ آیات بینات کہ جن کے معنی بالکل واضح ہوں، بالکل صاف ہوں، اور محکم آیات سے مراد یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید عظیم الشان کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، یہ منسوخ ہونے سے پاک ہو گئی ہیں کہ ان کے بعد کوئی تورات و انجیل کی طرح کتاب آنے والی نہیں ہے ان آیات کے بعد، اس قرآن کے بعد، کہ جو اس قرآن کی آیات کو منسوخ کر دیں۔ احکمت محکم کی گئی، اس سے مراد علماء حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید عظیم الشان کی آیات کے اندر آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیات کے اندر ایک مقام کے اوپر تو ایک چیز کا اثبات بیان ہو رہا ہو اور دوسرے مقامات کے اندر اسی چیز کی نفی کی جا رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیات کو کھول کھول کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ان آیات کا مفہوم سمجھنا چاہے آسانی کے ساتھ ان کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کہ کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ یہ قرآن مجید عظیم الشان نازل ہوا ہے من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے، جو خبردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سوجھ بوجھ رکھنے والی ہے۔ گویا کہ اس قرآن مجید عظیم الشان کے جتنے احکامات ہیں، جتنے ضابطے ہیں، جتنے قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے انصاف کے تقاضوں کے اوپر، حکمت کے تقاضوں کے اوپر
پورا اترنے والے ہیں۔ اگر قصاص کا قانون ہو یا ہاتھ کاٹنے کا قانون ہو یا کوڑے لگانے کا قانون ہو، اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے گا تو انسان اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائے گا کہ یہ تمام تر قوانین بھی انصاف کے اوپر مبنی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ قوانین نافذ ہوں گے اس معاشرے کے اندر امن ہوگا، اس کے اندر سکون ہوگا، اس کے اندر انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید عظیم الشان نازل ہوا ہے خبیر خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ جو خبردار ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین خبردار ہے، معمولی باتوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ یہ قرآن مجید عظیم الشان ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ آخرت کے اندر یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کو ناظرہ سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، تو یہ قرآن ان کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عزت دے گا، رفعت دے گا، بلندی دے گا، اور یہ قرآن آخرت میں ان کی سفارش کرے گا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن مجید عظیم الشان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یا اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ قرآن ان کو عزت نہیں دے گا، بلکہ محشر کے میدان کے اندر یہ قرآن ان کے خلاف ہو جائے گا، ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔